بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے ہم جو شام کی دعا ہے اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، جو کہ ہے ربی اعوذ بک من الکسل والسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ربی اعوذ بک من الکسل، ربی کا مطلب اے میرے رب، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بکا آپ میں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الکسل، الکسل کہتے ہیں سستی کو، کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی، ٹھیک ہے نا، سستی کاہلی، من الکسل سستی سے بچنا، اور وسوء الکبر، سو کا مطلب ہوتا ہے برا یا برائی، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، سوء الکبر کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا بڑھاپے کی برائی سے۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے میرے پیارے رب، اے میرے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی مدد مانگتا ہوں، کس سے؟ سستی سے اور بہت زیادہ بوڑھے ہو جانے سے۔ اب پہلے حصے پہ غور کرتے ہیں جو کہ ہے رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ اب الکسل کیا ہوتا ہے؟ الکسل ہوتا ہے بیسیکلی ایسی سستی کہ آپ اس کی وجہ سے کوئی بھی نیکی کا کام نہ کر پائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو کرنے کی استطاعت دی ہو۔ مثال کے طور پہ گھر پر نماز پڑھنا، جبکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ مسجد جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر قرآن حدیث کا علم نہ حاصل کرنا جبکہ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، یہ ہے کسل۔ اور سوء الکبر کیا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا جب بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، جیسے کہ دماغ کا کمزور ہو جانا، یادداشت کا کھو جانا، جسم کا کمزور پڑ جانا، اور دوسروں کے محتاج ہو جانا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک بہت خوبصورت لنک ہے۔ الکسل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جوان ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، لیکن آپ پھر بھی نہیں کرتے۔ سوء الکبر کیا ہے؟ اب آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اب آپ کر نہیں پا رہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ جو بڑھاپا ہے نا، وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک موقع بھی ہے باقی رشتہ داروں کے لیے کہ وہ صلہ رحمی کریں اور اس کی دعائیں اور شفقت کمائیں۔